الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابتحی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان کے مالک ہیں میرے محبوب آپ۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں انسانی عادت کا وہ حصہ، انسانی وہ عادت جو بے اختیار انسان سے صادر ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی عادت ہو چاہے وہ بری عادت ہو، تکلف کے بغیر جو انسان سے صادر ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں۔ اب وہ عادت جب انسان نیکی کے ماحول میں رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے وجود سے اچھی عادات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے، اچھے ماحول میں رہنے سے، اچھی جگہ پر رہنے سے انسان سچ بولتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اچھی عادات سے اپنے وجود کو جو ہے وہ مزین کرتا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور جو انسان برے ماحول میں اور برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس سے پھر بری عادات کا ظہور ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بددیانتی کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ فحش گوئی کرتا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ اس کی زبان سے ہر وقت برے کلمات کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ تو جو انسان اچھے ماحول میں، اچھی جگہ پر، اچھے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے اس سے اخلاق کریمانہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جو برے لوگوں، بری صحبت، برے ماحول میں رہتا ہے اس سے اخلاق سیئہ، بری عادات کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے اخلاق کریمانہ کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ وَإِنَّكَ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ کا لفظ عربی زبان میں استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے اس وقت یہ کہا جاتا ہے اعلیٰ۔ مثلا اگر کوئی شخص اس کا نام ہو زید اور وہ چھت کے اوپر ہے تو کہتے ہیں الزید علی السقف، زید چھت کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ جتنے بھی اچھی عادات ہیں نا، میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک اچھی عادات کا نمونہ بن کر کائنات میں تشریف لایا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اپنی اس کائنات میں آمد اور بعثت کا مقصد یوں بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ میں جو مکارم اخلاق ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں، انسانی طبیعت کے اندر جو اچھے خصائل ہیں، میں ان کی تکمیل کر سکوں، میں انسانی زندگی کی کمزوریوں کو دور کر سکوں اور انسانی زندگی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان میں اضافہ کر سکوں۔ ہر نبی دنیا میں جو تشریف لائے وہ اخلاق حسنہ کا درس دیتے رہے، اچھے اخلاق کا۔ بائبل آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اگر آپ کی گال پر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسری گال اس کے آگے کر دیں، یعنی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تو اب اچھی عادات کا ذکر کرتے رہے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے بعض مقام پر سختی بھی کی، دین کے معاملات میں سختی بھی کی، اور یہ بھی ضروری ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، مرض ہے، تو ڈاکٹر اس مرض کی تشخیص جب کرتا ہے اس کے ساتھ آپریشن کا بھی مشورہ دیتا ہے، وہ سرجری بھی کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ بھی کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کوئی ظالم نہیں ہوتا جو اس وقت انسانی اعضاء کی چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے، نہیں، وہ انسانی جسم کی اصلاح کے لیے وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ سرجری کرتا ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ اسی طرح جو پیغمبر دنیا میں اگر جنگ کرتا ہے تو وہ انسانی معاشرے کا جو فاسد جو مواد ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، تاکہ زمانے کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے فساد کا خاتمہ ہو جائے اور ہر طرف خیر و برکت اور بھلائی پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی ناگزیر حالات میں حضور نے تلوار کا استعمال کیا ہے۔ حضور نے ہمیشہ لوگوں کو کے سامنے یہ آپشن رکھا کہ کچھ جو ہے شخص جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، جو قبیلہ اسلام قبول کر لے، حضور نے فرمایا ان کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ دین آخر ہے، حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہے اور یہی دین قیامت تک رہے گا، اس وجہ سے کر کے اللہ پاک نے حضور کو چونکہ پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے تمام مذاہب پر اللہ کا نبی اسلام کو غالب فرما دے۔ اور اس غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آپشن رکھے۔ جہاں تشریف لے جاتے غزوات میں تو ان کو کہتے اسلام قبول کر لے، جو اسلام قبول کر لیتا وہ کہتے جس طرح دیگر مسلمان ہمارے بھائی ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جن نے کلمہ پڑھ دیا۔ دوسرا کہا جاتا کہ اگر کوئی قبیلہ اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائے، ساورینٹی آف اسلامک اسٹیٹ کو تسلیم کر لے، سپرمیسی آف اسلام کو تسلیم کر لے، اور جزیہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹیٹ، وہ ٹرائب، وہ قبیلہ اسلام کو، کچھ اسلامی ریاست کو جزیہ دیتا۔ اس کے اوپر غیر مسلموں نے بڑا اعتراض کیا، دیکھیں جی اسلام جبر سے پھیلایا، جزیہ لیتے نہیں۔ تمام دنیا کے تمدن کلچرز کے اندر جو ہے ٹیکس کی وصولی کا نظام موجود ہے۔ اسلام جب جزیہ لیا جاتا تو یہ شرط ہوتی کہ ہم تمہاری جان اور تمہاری مال کی حفاظت کریں گے۔ ان حالات میں کہ جب مسلمان جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں سرحدوں پر جا کر، اس وقت اسلامی ریاست میں رہنے والے یہود و نصارہ وہ آزادی سے اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، کیونکہ جزیہ دے چکے ہوتے۔ یہ شرط تھی کہ ان کو کوئی جنگ کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر سارے مسلمان بھی محاذ پر چلے جائیں تو انہیں آزادی ہے، اپنے کاروبار کرتے رہیں، اپنے معاملات کرتے رہیں۔ تو اسلام نے اگر ان سے جزیہ لیا ہے تو ساتھ مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلموں کو سہولتیں بھی عطا فرمائی۔
تو تیسری صورت اگر دونوں پر کوئی تیار نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ کا اعلان ہوتا تاکہ معاشرے کے اندر سے فساد کا خاتمہ ہوتا. لیکن اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اتنے بڑے اعلیٰ اخلاقی اصول قائم فرمائے کہ دنیا میں جنگوں کی تاریخ میں اتنا بڑا اخلاقی اصول نہیں ملتا. صحابی ایک شخص کو کافر کو قتل کرنے لگتے ہیں، تلوار یہاں آئی، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اسی وقت قتل کر دیا. جب مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نے جو ہے وہ پوچھا اس سے، کیونکہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو قتل کر دیا. تو حضور نے فرمایا کیوں کیا ہے ایسا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چین کے دیکھا تھا؟ تو اس کے اندر جا کر دیکھا تھا، دل میں جا کر دیکھا تھا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے؟ فرمایا اندر جھانکنے کی، دل میں جانے کی یہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں اس بات کا حکم ہے جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. تو ان جنگ کے حالات میں بھی اعلیٰ اخلاق کا اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر نیکی کی تعریف کی. فرمایا نیکی کو ڈیفائن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی. بولو اونچا بولو سبحان اللہ. اچھے اخلاق کیا ہے؟ کوئی آیت اس کو اچھے وارم ویلکم کہنا، سچ بولنا، دیانتداری سے پیش آنا، معاملات کے اندر فیئر رہنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کاروبار کرنا تو اس میں بھی دیانتداری کا مظاہرہ کرنا. حتیٰ کہ کوئی غیر جو انسان مسلمان ملے تو حضور نے فرمایا تبسم ہوگا فی وجہ اخی کا صدقۃ، اگر تیرا بھائی تجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو تیرا مسکرا کر اپنے بھائی کو ملنا، یہ اللہ تجھے اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا. ویسٹرن کلچر کے اندر آج یہ چیزیں بڑی معروف ہو گئی کہ جب دو چار افراد ملتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں who is ice breaker، برف کون پگھلائے گا، یعنی سب سے پہلے گفتگو کون کرے گا. ابھی جو ہے 4-5 دن پہلے مارٹن لوتھر کنگ کی جو ہے تقریبات تھی، مجھے انہیں انوائٹ کیا اسٹیٹ سینیٹر نے. تو شفیع صاحب میرے ساتھ تھے، انہیں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا جو آپ کے رائٹ طرف بیٹھا ہے اس کو بھی ہیلو کرو، بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور جو لیفٹ سائڈ بیٹھا ہے اس کو بھی ہیلو کہو. یہ آئس بریکنگ میں ہے تاکہ ان کے ساتھ آپ کا تعارف ہو. اب ویسٹرن کلچر نے، مغربی دنیا نے یہ جو ہے ڈیولپ کر لی بات، انہوں نے مغربی دنیا میں کہ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس قریب آئیں تو تھوڑی سی سمائل دیتے ہیں، تھوڑی سی سمائل، اگرچہ اس سمائل کے اندر تکلف بھی ہوتا ہے، اس سمائل کے اندر بناوٹ بھی ہوتی ہے، اس سمائل کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت یہ بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تبسم ہوگا فی وجہ اخی کا، جب تیرا مسلمان بھائی آ جائے تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملے تو حضور نے فرمایا اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے. یعنی مغربی کلچر کی ٹریڈیشن ہمارے دین کا حصہ ہے. آج یہاں کے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر مورل سائنسز اور ایتھیکل کوڈ پڑھائے جاتے ہیں. بزنس ایتھکس کے نام سے اسکول آف بزنسز کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کاروبار کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سمائل کریں، کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہے آپ کے اوپر ٹرسٹ ہو، آپ جو ہے وہ کے اوپر کانفیڈنس امپروو ہو، آپ کی ہونیسٹی کو، آپ کی انٹیگریٹی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی دیانتداری کو، آپ کے جسٹس کو، آپ کی فیئرنس کو، ان چیزوں کو یہ کاروبار کی کامیابی کے لیے مغربی دنیا نے اختیار کر لیا. 1500 سال پہلے دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے یہی حضور ہمارے آقا دنیا کو عطا فرمایا. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں
ایک کسی سیمینار میں تھا اور ایک بہت بڑا دانشور انٹلیکچوئل ویسٹرن ورلڈ کا وہ وہاں لیکچر دے رہا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے مغربی دنیا نے ویسٹرن ورلڈ نے ایک نئی ہیبٹ اور ایک نئی ٹریڈیشن جو ہے اس کو اختیار کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں عمر کا حصہ انسان کی تعلیم کے لیے فلاں وقت تک عمر کے حصے تک علم حاصل کیا جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے آپ علم حاصل کرتے ہیں، ایک ڈگری کمپلیٹ ہے، دوسری کریں، پھر تیسری کریں، پھر چوتھی کریں، پھر علم بھی حاصل کرتے جائیں، ساتھ کاروبار بھی کرتے جائیں اور مرنے تک جو ہے علم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھیں. وہ کہتے ہیں بہت بڑے کراؤڈ میں اس ویسٹرن انٹلیکچوئل نے دانشور نے جب بات کی تو کہتے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا میں آپ کے لیکچر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے مغربی دنیا نے آج اس ہیبٹ کلچر اس عادت کو اپنایا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتا رہے. تو وہ شخص اتنا دیانتدار تھا، اس نے کہا could you write these words for me؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا write in Arabic and as well as translate it into English. کہتے ہیں میں نے کاغذ کے پیپر پر کاغذ پر جو ہے پیس پر یہ حدیث لکھی اور نیچے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا. تو ان نے وعدہ کیا اس دانشور نے آئندہ کے بعد جہاں میں لیکچر دوں گا جب یہ بات کہوں گا تو تمہارے نبی کا حوالہ دیا کرو، تمہارے پیغمبر کا حوالہ دوں گا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ رکھی ہے، ارشاد فرما رکھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق کریمانہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک بن کر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں. اخلاق کریمانہ کا ظہور آپ کی ذات اقدس سے ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْإِيمَانِ مُؤْمِنًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. فرمایا سب سے کامل مومن کون سا ہے؟ بولو سب سے کامل مومن، سارے بولو سب سے کامل مومن، جس کا ایمان مکمل ہے وہ کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اندر دو خوبیاں ہوں، دو خوبیاں. فرمایا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، جس کا لوگوں سے رویہ، لوگوں سے اخلاق اچھا ہو، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے خاندان اپنے بیوی بچوں کے لیے مہربان ہوتا ہے. That person who is kind to his family، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو نرم خو ہے، فرمایا اس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے کامل ایمان. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ باہر ان کا رویہ وہ اور ہوتا ہے، جو ہی وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں ان کا رویہ بدل جاتا ہے. نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا ماحول کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اتنا خوبصورت ماحول ہے حضور کا، اتنا خوبصورت ماحول جس ماحول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کبھی کبھی جو ہے تھوڑا ہلکا پھلکا دائرے کے اندر رہ کر مزہ بھی ہوتا، خوش دلی بھی ہوتی. کبھی کبھی حضور علیہ السلام اپنی ازواج کو سونے سے قبل کوئی کہانی بھی سناتے، کبھی ایس دل لگی کی بات بھی کرتے جس میں خوشی بھی ہوتی، جس میں ہلکا پھلکا مزاق بھی ہوتا. اور کہتے ہیں مگر جب حضور دل لگی کر رہے ہوتے، اچانک جب اذان کی آواز آتی، اچانک جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر کیفیت یہ ہوتی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بال کھڑے ہو جاتے. ایسے لگتا کہ جس ماحول میں، جس گھر میں کچھ لمحے پہلے خوشی کا سامان تھا، خوشی کا ماحول تھا، اس گھر کے اندر اب ماتم ہو گیا ہے، کیفیتیں بدل گئی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ چند لمحے پہلے پیار، اخلاق، محبت کی بات ہو رہی ہوتی، اس کے بعد ہوتا کہ آ جاؤ اب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وضو کرتے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے.
کسی نے پوچھا امام زین العابدین ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو جب تمہیں پتا چلے کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، مجھے حاکم نے بلایا ہے، مجھے پولیس مین نے بلایا ہے، کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ انہوں نے کہا زین العابدین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں وہ کس میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یعنی وہ نمازیں پڑھ کر بھی ڈرتے تھے، اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، پڑھ کر بھی ڈرتے تھے۔ ہم نہ پڑھ کے بھی نہیں ڈرتے، لیکن وہ نمازیں پڑھ کر بھی خدا سے ڈرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف طاری رہتا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ادھر سے جواب آئے کہ تو ہماری عبادت نہیں کرتا، تو دولت کی عبادت کرتا ہے، تو نفس کی پوجا کرتا ہے، تو اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے، تو دنیا پرستی کی عبادت کرتا ہے، تو رواج کی عبادت کرتا ہے۔ کہیں ایسا جواب نہ آ جائے، کیونکہ جو میری عبادت کرتا ہے وہ مسجد میں بھی میری عبادت کرتا ہے، کاروبار میں بھی میری عبادت کرتا ہے، وہ ہر حالت میں اپنے اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے، راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے سب سے زیادہ میرا محبوب کون سا ہے، مجھے پسندیدہ کون سا شخص ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں میں محمد اس سے پیار کرتا ہوں۔ اونچا بولو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے نزدیک محبوب، اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا رویہ اچھا ہوگا، جس کی بول چال اچھی ہوگی، جس کے مینرز اچھے ہوں گے، جس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوگا، جس کا لوگوں سے برتاؤ اچھا ہوگا۔ فرمایا وہ میرا محبوب بھی ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہ قریب بھی ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک مقام پر ایک حدیث مبارکہ بھی امام طبرانی نے موجم کے اندر اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد لا یبلغ عظیم درجات الاخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ۔ فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن بڑے درجے حاصل کر لے گا، عظیم درجات الاخرہ، حدیث کے لفظ سنا رہا ہو، قیامت کے دن بڑے درجے حاصل کرے گا، وشرف المنازل، اور اونچی منزلیں اس کو ملے گی۔ خدا کی 8 جنتیں ہیں، بولیے کتنی؟ 8 جنتیں، اور درجہ بدرجہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہ جنت ملے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عظیم درجات الاخرہ، آخرت کے بڑے درجے ملیں گے، وشرف المنازل، اور بڑی اونچی منزلیں ملیں گی۔ تو کہے گا کہ یا اللہ کس عمل کے صدقے دیا؟ تو فرمایا جائے گا تیرے اچھے اخلاق کا صدقہ، جو تیرا اخلاق ہے بے حسن ہے نہ کھولو کیا۔ اور ساتھ حدیث کے لفظ ہے وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، وہ شخص عبادت میں کمزور تھا، نماز تو پڑھتا تھا، زیادہ نفل نہ پڑھ سکتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، تہجد نہ پڑھ سکتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، اشراق نہ پڑھ سکتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، چاشت نہ پڑھ سکتا تھا، نماز فرض پنجگانہ جو فرائض کی نمازیں پڑھتا تھا، جو ہے عوابین نہ پڑھ سکتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، عبادت کے اندر وہ بہت زیادہ تیز نہیں تھا، عبادت میں کمزور تھا، لیکن اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کی بول چال اچھی تھی، اس کا رویہ اچھا تھا، لوگوں سے برتاؤ اچھا تھا، گھر والوں کے ساتھ نرم خو تھا، دوستوں کے ساتھ نرم تھا، معاشرے کے ساتھ اچھا تھا، پڑوسی کے ساتھ اچھا تھا۔ قیامت کے دن ان خوبیوں کی وجہ سے میرا رب اس کو اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ایک عورت ہے، ساری رات عبادت کرتی ہے، بوڑھی عورت ہے، ساری رات نفل پڑھتی رہتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ ہیں، اس کے شر سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں، ساری رات عبادت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت کا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبادت ایک شخص ساری ایک کام پر کھڑا ہو کر ساری رات عبادت کرتا رہے، اگر اس کی عبادت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ،
اخلاق عمدہ یہ تمام انسانوں کے ساتھ رویے ہیں، تو جہاں انسانوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ اچھا ہوتا ہے، اگر وہ ضعیف عبادت میں کمزور بھی رہتا ہے تو میرا رب لوگوں کے اچھے رویے، لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے اس شخص کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے ترازو لگے گا، کیا لگے گا؟ بولے ترازو لگے گا، اور اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں نمازیں بھی ہوں گی، اس میں بولیے نمازیں، اونچا بولو نا، کس میں؟ اس میں نمازیں بھی، اس میں روزے بھی ہوں گے، بولیے اس میں روزے بھی ہوں گے، اس میں حج بھی ہوں گے، بولیے اس میں حج بھی ہوں گے، اس میں صدقہ و خیرات بھی ہوگی، بولیے اس میں صدقہ و خیرات بھی ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو سب سے بھاری چیز ہوگی نا، حدیث کے لفظ سنا رہا، ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، فرمایا قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے جو سب سے وزنی چیز ہوگی، میرا نبی نے فرمایا وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہ نمازیں ہوں گی، نہ روزے ہوں گے، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ عبادات ہوگی۔ ما من شیء اسقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے زیادہ قیمتی، زیادہ جو ہے وہ بھاری چیز انسان کے نامہ اعمال میں نہیں۔ ایک شخص بہت عبادت گزار ہے لیکن اس کا رویہ اچھا نہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی ضمانت مانگی، کسی سے ضمانت مانگا، تو کہا فلاں شخص سے میں ضمانت لینا، کوئی بندہ ہے جو اس کے بارے میں ضمانت اس کی دے؟ تو ایک شخص نے کہا جی امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہا ہے؟ کہتا ہے بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ امیر المومنین سفر کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے شاہ فرمایا کبھی اس سے کوئی پیسے لیے ہوں، دینے ہوں، قرض لیا ہو، دیا ہو؟ امیر المومنین اس کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کبھی تو اس کے ساتھ رہا ہو؟ امیر المومنین اس کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں اس کو جانتا ہے، تو اس کو خاک جانتا؟ اگر تو نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، اس کے ساتھ رہائش نہیں رکھی، یعنی ایسے روم میٹ، ایسے کولیگ، ایسے فرینڈ اس کے ساتھ نہیں رہا، اس کے ساتھ لین دین نہیں کیا، حالی مطلب یہ تھا کہ حالی ٹوپی داڑھی اور حالی ظاہری شعار سے تو کس طرح اس کی جو ہے اچھی عادات کا جو ہے وہ جائزہ لے سکتا ہے، اور تو کس بات پر ضمانت دے سکتا ہے جب تیرا اس کے ساتھ معاملہ نہ ہوا ہو؟ جب معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کا اندر کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اس کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی کیفیات کا پتہ چل جاتا ہے، انسان کے معاملات کیسے ہیں۔ میرے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق کریمانہ کی جو ہے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، میرا رب اس کی آخرت کے درجے بلند کرتا رہتا ہے، آخرت کے درجے بلند۔ کوئی بیمار ہے تو نبی پاک علیہ السلام پتہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو جا کر پتہ کیا ارشاد فرماتے کیا حال ہے آپ کا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں لا باسا انشاءاللہ طہور، کوئی بات نہیں، یہ بیماری جلدی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کا خادم رہا، 10 سالوں میں میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن بھی مجھے نہیں جھڑکا، ایک دن بھی مجھے گالی نہیں دی، ایک دن بھی مجھے برا بلا نہیں کہا۔ میں بچہ تھا، میری ماں چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں میری ماں مجھے رسول اللہ کی خدمت میں بطور خادم چھوڑ گئی۔ میں گھر کا سودا صرف بھی لے کر آتا، میں رسول اللہ کے کام کاج بھی کرتا، میں رسول اللہ کے خاندان کی خدمت بھی کرتا، میں گھر کا خادم تھا، حضور کا سودا صرف لاتا۔ ایک دن بھی میرے نبی نے مجھے جھڑکا نہیں، گالی نہیں دی، برا بلا نہیں کہا۔ کبھی کبھی مجھ سے سستی بھی ہو جاتی، کبھی کبھی مجھ سے غفلت بھی ہو جاتی، کبھی کبھی مجھ سے جو ہے کیئرلیس بھی ہو جاتی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بازار بھیجا کوئی چیز خریدنے کے لیے کہ انس جاؤ بازار سے یہ چیز لے آؤ۔
میں نے کہا بچپنے کی وجہ سے کہتے ہیں میں دل میں تو یہ بات تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو ضرور جاؤں گا، لیکن زبان سے کہہ بیٹھا میں بازار نہیں جاؤں گا، اور میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، حضور نے میری گردن سے پیار سے پکڑا اور انس کہنے کی بجائے فرمایا یا انیس، پیار سے انس نہیں کہا، یا انیس، اور گردن پکڑ کر فرمایا بازار جائے گا یا نہیں جائے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جاتا، یا رسول اللہ میں ابھی جاتا۔ کیا انداز کریمانہ تھے، تیری ہر ادا پہ جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے حال کے حسن ادا کی قسم، کہ جو بھی حضور کا انداز کریمانہ دیکھ لے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی کی تعریف یہ کی ہے کہ تصوف میں صوفی کون ہے، درویش کون ہے، ولی اللہ کون ہے۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المجوب میں لکھا ہے من زاد فی الخلق زاد فی التصوف، جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوتا ہے اللہ اس کو روحانیت کا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے، جتنا بڑا اخلاق ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ 700 سال گزر گیا ہے، برے صغیر پاک و ہند پر اسپرچول جو اثرات ہیں روحانیت کے، برے صغیر کے تمدن پر، برے صغیر کے کلچر پر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب کنٹیننٹ کے کلچر پر 700 سال گزر گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین چشتی کے اثرات آج بھی باقی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دسترخوان پر مسلمان بھی بیٹھا ہوتا، ان کے دسترخوان پر ہندو بھی بیٹھا ہوتا، ان کے دسترخوان پر اپنا بھی بیٹھا ہوتا، ان کے دسترخوان پر بیگانہ بھی بیٹھا ہوتا۔ اور ان کے خادم تھے اقبال، جب علامہ اقبال نے ان کے بارے میں نظم لکھی تو اقبال نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت جو ہے پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی، یہ بات کہی تھی اقبال نے کہ اے نظام الدین اولیاء میرے اوپر کرم کرنا، میں تیرے اقبال کا ہم نام ہوں۔ سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ان کا خادم خاص تھا، وہ خادم خاص اقبال بیان کرتا ہے کہ سحری کے وقت میں کچھ کھانا لے کر جاتا روزہ رکھنے کے لیے، پھر شام کے وقت میں افطاری کے لیے لے کر جاتا، تو کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا کھانا 2-4 لقمے لیتے اور پھر لقمہ ادھر منہ کے قریب آتا آپ رکھ دیتے۔ تو میں عرض کیا حضور محبوب الہی سے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے کھانا کھانے لگے تھے لقمہ منہ کے قریب کیا نیچے رکھ دیا؟ آپ ارشاد فرماتے یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے نیچے اس لیے نہیں اترتا، پتہ نہیں آج اللہ کی کتنی مخلوق بھوکی ہوگی، پتہ نہیں آج اللہ کی کتنی مخلوق بھوکی ہوگی، یہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یہ سوچ کر لقمہ نیچے رکھ دیا۔ من زادہ فی الخلق زادہ فی التصوف، جو جتنا اخلاق بھی آگے چلا جاتا ہے میرا رب اتنا اس کو تصوف، روحانیت اور ولایت میں اونچے درجے عطا فرماتا چلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کریمانہ میں لوگ آتے، ایک شخص غیر مسلم حضور کے ہاں مہمان ٹھہرا اور فرمایا جب مہمان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مہمان ٹھہرا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کوئی اس کو ٹھہرانے کے لیے جگہ ہو، لیکن حالات ایسے تھے بسا اوقات کوئی زیادہ فراوانی نہیں تھی ابھی ابتدائے اسلام میں، تو ایک شخص جو مہمان ہے اور غیر مسلم ہے، کسی کے پاس اضافی چارپائی اضافی جگہ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، آج یہ محمد کا مہمان ہے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے اپنا بستر مبارک جس پر نبوت کی ذات اور پہلے استراحت ہوتی ہے، اس کافر کو میرے ہاں قیام کرے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام بھی کروائے۔ اس شخص کو کوئی بیماری تھی، شاید رات کو سویا تو اس نے بستر کے اوپر پیشاب کر دیا، صبح اٹھا تو اس پریشانی میں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ میں نے ان کے نبی علیہ السلام کی بستر پر یہ نجاست کر دی ہے تو شاید مسلمان مجھے ماریں گے، اسی پریشانی کی عالم میں اٹھا اور پریشانی کے عالم میں اٹھ کر جو ہے بھاگا، تو اس کے پاس جو اس کی تلوار تھی، جو زادہ راہ ہوتا تھا اس وقت، اساسہ ہوتا تھا، یہی سب سے بڑا ایسٹ ہوتا تھا تلوار،
وہ اسی ہڑبھوک میں، پریشانی میں، جلد بازی میں وہی بھول گیا۔ پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، دیکھا تو صحابہ شاہے کو بڑا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی لایا جائے، پانی لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر مبارک کو صاف کرنے لگے تو صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے خادم ہیں، اس بستر کو ہم صاف کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ مہمان تمہارا نہیں محمد کا تھا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بستر کو میں ہی صاف کروں گا کیونکہ وہ میرا مہمان تھا۔ ادھر وہ راستے میں پہنچا ہے اور اس کو یاد آیا کہ میری تو تلوار وہاں رہ گئی، وہ اپنی تلوار لینے کے لیے واپس آیا ہے، اور جب آ کر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی خود اپنے دست نبوت سے میری غلاظت کو صاف کر رہے ہیں اور اس بستر کو پاک کر رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ نبی جھوٹا نہیں ہے، سچا۔ سبحان اللہ۔ کوئی واز نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی لٹریچر نہیں دیا، بس مصطفیٰ کے رویے کو دیکھ کر وہ شخص کفر اور شرک چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب تو اخلاق کریمانہ کا مالک ہے، اخلاق کریمانہ کا مالک۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اتنا خوبصورت تھا، آج ہم نے ظاہری مذہبیت کے شعار کو اپنایا، ہمارے اندر وہ مذہب نہ حل نہ ہو سکا۔ جب کوئی شخص رسول اللہ سے سلام کر لیتا، مصافحہ کرتا، آپ کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں کے، وہ اس طرح دو انگلیوں سے سلام لیتے ہیں، دو انگلیوں سے سلام۔ رسول اللہ سے جب مصافحہ کرتا، سلام لیتا، تو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا میرا نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ ہاتھ پیچھے نہیں، جب تک وہ کھینچتا پیچھے، رسول اللہ اس کا ہاتھ ہولڈ رکھتے، پکڑے رکھتے، جب وہ پیچھے کرتا تو رسول اللہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتا۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ ایک شخص سے حضور نے کوئی معاملہ کیا، سودا کیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرے، جوان آدمی تھا، ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 دن گزر گئے، انسان کے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 3 دن گزر گئے کہ رسول اللہ وہاں کھڑے رہے کہ اس شخص نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا۔ 3 دنوں کے بعد اسے خیال آیا کہ میں رسول اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، آپ یہاں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس گیا تو حضور نے اتنا فرمایا یا فتح، اے جوان تو نے خواہ مخواہ مجھے تکلیف دی، اور ساتھ حضور نے معاف فرما دیا، رسول اللہ نے معاف فرما دیا۔ ایک بوڑھی عورت مدینہ طیبہ میں کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سننا ذرا، اور نماز کا وقت ہے، اقامت ہو چکی ہے، رسول اللہ مقدر کو ارشاد فرماتے ہیں ٹھہر جا، پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں ہے، پتہ نہیں یہ کس تکلیف میں ہے، پتہ نہیں یہ کس الجھن میں ہے، رسول خدا کی عبادت نماز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کا وقت ہے، اللہ کا پیغمبر۔ آج ہم میلاد کرتے ہیں، کون سا میلاد ہم کرتے ہیں؟ سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، کون سی سیرت ہے؟ سب سے بڑا میلاد اور سب سے بڑی سیرت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا کہ لوگوں کے ساتھ انسان کا رویہ اعلیٰ اخلاق کی حرمت۔ حضور اس اور بوڑھی عورت کے ساتھ گئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، اور وہ کبھی سنوکر پر لے گی رسول اللہ میری یہ بات ہے میرا کام کر دو، اور صحابہ کو غصہ آ رہا ہے یہ بوڑھی عورت اس کو پتہ نہیں کسی وقت آوازہ لگا دیتی ہے، بلا دیتی ہے، اس کو پتہ نہیں نماز کا وقت ہے، اس کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہیں، اس کو پتہ نہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درجے کے اخلاق کے مالک ہیں کہ حضور علیہ السلام اس کی بات پوری سننے کے بعد آ کر نماز ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزوں کا حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، ایک اپنی زبان کی حفاظت کی، ایک شرمگاہ کی حفاظت، تو جنت کی گارنٹی میں محمد دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبان کھانا مانگتی ہے، زبان غیبت، جھوٹ، چغلی کے ذریعے اپنا چسکا پورا کرتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا جو چیز 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس کی حفاظت کی زبانوں دے دو، تو زبان کھانا مانگتی ہے، اور کھانا
پھر شہوت بھی پیدا کرتا ہے، کھانا پھر جو ہے ہوتا ہے سستی بھی پیدا کرتا ہے، پھر زبان جو غیبت کرتا ہے زبان کا چسکا ہی پورا کرتا ہے، جو چگلی لگاتا ہے زبان کا چسکا ہی پورا کرتا ہے، جو کوئی بیہودہ بات کرتا ہے زبان کا چسکا ہی پورا کرتا ہے، جو گالی نکالتا ہے زبان کا چسکا ہی پورا کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، منہ کی تو اور شرمگاہ کی، تو جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور نے کبھی بھی فوش گوئی نہیں کی۔ گالی نکالنا آج عام معمول بن گیا، بعض لوگ بات بات پر گالی نکالتے ہیں، بات بات پر گالی نکالتے ہیں، اور جب تک وہ دو چار گالیاں اپنی زبان سے نہ نکالے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بڑے ڈیرے دار ہیں، یہ بڑے چودھری ہیں، یہ بڑے زمیندار ہیں، یہ بڑے باس ہیں، جب تک دو چار گالیاں ان کی زبان پر نہ ہیں۔ اس قسم کی فوش گوئی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہنا پسند کیا، سہنا پسند کیا۔ حتیٰ کہ جس شخص کی زبان پر جھوٹ کا جملہ آتا ہے، حضور نے فرمایا جس وقت کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جھوٹ کا لفظ بولنے سے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا اس لفظوں کے اندر برود بھرا ہوتا ہے، اس شخص کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو جو بیڈ ورڈز ہیں ان کے اپنے بیڈ ایفیکٹس ہیں کہ گالی کے لفظ میں اتنی نحوست ہے کہ فرمایا منہ سے انسان کے بدبو آتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک اس کا منہ پاک نہیں ہوتا رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ جب سچ بولتا ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، گنبد حضرت مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اچھی اخلاق، اخلاق کریمہ۔ علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، طبقات الکبریٰ کے اندر ایک یہودی کا بیان کیا ہے کہ ایک یہودی وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے تورات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں جو آخری نبی کی پیغمبر آخر الزمان کی تھی وہ ساری نشانیاں میں نے پڑھ لی اور ان کا جائزہ لے لیا، سوائے ایک نشانی کی، وہ تھی علم، بردباری، برداشت، اعلیٰ برداشت اور اخلاق۔ کہتے ہیں میں نے تجربہ کرنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس خوبی کا، اس کمال کا، اس صفت کا۔ تو خود اس کا اپنا بیان ہے، علامہ ابن سعد نے لکھا ہے، اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو 30 دینار قرضہ دے دیا، الی اجل معلوم، مدت مقررہ تک 30 دینار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قرضہ دے دیا، مدت مقرر کر دی کہ فلان دن آپ نے مجھے قرضہ لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ادا کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دن ابھی اس مدت میں رہتا تھا، ایک دن باقی تھا، تو میں اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا، کیونکہ میں نے تورات میں جو نشانیاں تھیں وہ ساری میں نے پڑھ لی تھی، صرف ایک نشانی جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی، تو میں نے اس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مشاہدہ کرنا تھا۔ تو میں گیا اور جا کر میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقضِ حقی، میرا حق ادا کرے، اور ذرا کھردرے لہجے میں کہا، تھوڑا سا سخت لہجے میں کہا، صحابہ کرام موجود، میں نے کہا میرا اقضِ حقی، میرا حق ادا کرے، میرا قرضہ ادا کرے، اور ساتھ یہ جملہ کہا آپ جو عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہیں نا، آپ قرضے کی ادائیگی میں بڑی ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ وقت کے اوپر قرضہ لوگوں کا نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے، صحابہ کرام کا غصہ بڑھتا رہا، لیکن ادب کے تحت میں جو ہے خاموش رہے، وہ باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ اس طرح کا اس نے انداز اختیار کیا تو سیدنا عمر فاروق کی برداشت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا یہودی الحبیث لولا انہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ادب مانے نہ ہوتا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، تیرا میں یہ چہرہ اس کے اوپر تھپڑ مارتا جس میں یہ دو آنکھیں چمک رہی ہیں، اگر رسول اللہ کے ادب کو جو ہے کا لحاظ نہ ہوتا، خبردار اگر رسول اللہ کے قریب آیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا رویہ بھی دیکھا، عمر بن خطاب کا رویہ بھی دیکھا، دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، تمہیں چاہیے کہ تم مجھے کہے، مجھے تجھ سے کسی اور جو ہے رویے کی توقع تھی، یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم مجھے کہتا کہ اس کا قرض ادا کرو، اور تجھے چاہیے کہ اس کو کہتا کہ اچھے انداز سے قرض مانگا جاتا ہے، اب جاؤ جا کر اس کا قرض ادا کرو،
جاؤ جا کر اس کا قرض ادا کرو، اور جو تم نے اس کے ساتھ اچھا انداز اختیار نہیں کیا اس پر کچھ عذاب بھی عطا کرو۔ سبحان اللہ، اچھا بولو نا۔ آج کسی مذہبی لیڈر کے اندر، کسی عالم کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی مولوی کے اندر، کسی سیاستدان کے اندر، کسی بزنس مین کے اندر یہ رویہ نظر آتا ہے۔ آج اسی وجہ سے ہم زوال پذیر ہیں۔ 56 سے زائد مسلمان ممالک ہیں، مسجدیں بھی نمازیوں سے بری ہوتی ہیں، مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام ترقی حاصل نہیں کر رہا۔ مسلمان دنیا میں تسلط اور غلبہ نہیں پا رہے۔ آج ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے کہ خدا کا پیغمبر نبی آخر زمان، تاجدار انبیاء اور زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رویہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں عمر تجھے چاہیے کہ مجھے کہتا کہ اس کا قرض ادا کرے کیونکہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، تجھے چاہیے اس یہودی کو کہتا اچھے طریقے سے مطالبہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک نے فرمایا جو تو نے اس سے یہ رویہ اختیار کیا ہے جا کر اس کا قرض بھی ادا کر اور ساتھ کچھ ظاہر بھی دے۔ اس یہودی اپنی فیلنگ بیان کرتا ہے، حدیث کی کتاب میں ہے، تاریخ کی کتاب میں ہے، سیرت کی کتاب میں ہے، یہودی اپنا تاثر، اپنی فیلنگ بیان کرتا ہے، کہتا ہے فَلَمْ يَزِدْهُ جَهْلِي إِلَّا حِلْمًا، میری بدتمیزی نے نبی کے حلم میں اضافہ کر دیا۔ میری اس بدتمیزی نے، میرے اس اکھڑپن نے میرے نبی کے علم میں کہ اخلاق میں، حلم میں، اخلاق میں، اچھی عادات میں اور اضافہ کر دیا۔ عمر بن خطاب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے، کہنے لگے کتنا قرضہ تم نے رسول اللہ سے لینا؟ 30 دینار لینا۔ عمر بن خطاب نے وہاں سے 30 دینار دیے اور کچھ زیادہ دینے لگے نا، کچھ زیادہ دینے لگے۔ تو میں نے کہا عمر تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ، تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول۔ اور یہ میں نے جان بوجھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میں نے تورات میں رسول اللہ کی ساری نشانیاں دیکھی اور ساری سچی پائیں، بس ایک نشانی کا مشاہدہ نہیں کر سکا تھا، وہ حلم تھا، وہ برداشت تھی، وہ اچھا اخلاق تھا، وہ لوگوں سے رویہ تھا۔ آج میں نے اس نشانی کو بھی دیکھ لیا ہے، میرا دل کی وادیوں سے یہ نغمہ اٹھا ہے کلمہ اسلام کا، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے کیے پیسے کیا کرنے ہیں، میں محمد کی غلامی کا اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ تو آج اسی رویے کی ضرورت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہی رویہ اختیار کریں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو، زبان اچھی ہو، دیانتداری ہو، اچھے اخلاق ہو، اچھا رویہ ہو۔ انشاءاللہ اگر یہ معاملات ہوں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے معاملات کے اندر آسانی، سہولت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر خوش ہوں گے۔ ہمارے